آپ نے دیکھا ہے کہ انفلیشن جو بنیادی طور پہ مہنگائی ہے وہ پاکستان کا کوئی بھی دور ہو تو اس میں لوگ اس مہنگائی کا رونا روتے آ رہے ہیں۔ جو پاکستان ہے یہ ہمارا ویسے بدقسمتی ہے کہ شروع ہی سے ہم نے چیزیں خود بنانے کی بجائے اس کو باہر سے لینے میں ہی جو اپنی پریورٹی تھی یا اس کو ترجیح دی۔ اب اس میں جو حکومت ہے وہ تو پیسہ پورا پے کر رہی ہے، آگے جو پھر ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس میں مختلف فیکٹرز آ رہے ہیں۔ ایک تو جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہے چوری کا، بجلی کی چوری۔ آپ اور میں بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں اس چوری کا اور ان کی نااہلی کا، اور یہ جو بوسیدہ ایک نیٹ ورک جو ان کا بنایا ہوا ہے بجلی کے ڈسٹریبیوشن سسٹم، ان تمام کی نااہلی کا بھی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں جو لوگ بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، جو سب سے سستا جو پاور جنریشن کا ایک وہ ہے منبع ہے وہ ہائیڈل پاور ہے۔ جو پانی سے بجلی بنتی ہے وہ شاید جو آئی پی پی سے بن رہی ہے اس سے کوئی 10% ہو جو باقی کی جو کاسٹ لگ رہی ہے۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ مہمان کو زحمت دی ہے جن کا نام ہے جناب فخر دورانی۔ فخر دورانی صاحب ایک سینئر رپورٹر ہیں اور یہ نیوز کے انویسٹیگیشن سیل میں کام کرتے ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ انفلیشن کیا ہے اور جو حالیہ وابٹا کے بلوں کی صورتحال ہے وہ کیوں پیدا ہوئی اور اس کا حل کیا ہے اور معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فخر دورانی صاحب، آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے۔ تو ہم ریکارڈنگ سے پہلے بات کر رہے تھے انفلیشن کی۔ جی، تو انفلیشن تو یعنی میں تو ویسے پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ انفلیشن کیا بلا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں بہت شکریہ گھمن صاحب، ایک تو اپنے اس پوڈ کاسٹ میں بلانے کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ انفلیشن جو بنیادی طور پہ مہنگائی ہے وہ پاکستان کا کوئی بھی دور ہو تو اس میں لوگ اس مہنگائی کا رونا روتے آ رہے ہیں۔ اس کا بنیادی طور پہ جو لنک ہے وہ آپ کی قوت خرید کے ساتھ ہے۔ مطلب آپ کی جو انکم ہے وہ 10 روپے ہے، لیکن جو آپ کے اخراجات ہیں وہ بڑھ کے 15 روپے ہو گئے اور اب بڑھتے بڑھتے 20 روپے ہو گئے۔ تو جو لوگوں کی جب قوت خرید جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی تو وہ اسی حساب سے جو مہنگائی ہے جو چیزوں کی، پھر جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بھی ایک اس میں ایک جو فیکٹر، اکنامکس کا جی بنیادی جی اصول ہے۔ جی بالکل، تو یہ بھی فیکٹر آ جاتا ہے۔ تو جب اگر آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی چیزوں کی اور سپلائی کم ہوگی تو آٹومیٹکلی ان کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھتی جائیں گی۔ تو اس کا جو یہ امپیکٹ ہوتا ہے یہ سارا پھر عام عوام کے اوپر آتا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے اگر آپ کے پاس اتنی زیادہ انکم نہیں ہے تو وہ پھر جب چیزوں کو آپ خرید نہیں سکتے ہو تو اس سے مہنگائی کا جو ایک امپیکٹ ہے اوورآل آپ کی پوری سوسائٹی کے اوپر بھی اس کا آتا ہے۔ اچھا، تو دوسرا یہ جو ڈالر سے لنکڈ ہے، کہتے ہیں کہ جی ہم فلانی کرنسی کے ساتھ لنکڈ ہیں یا ڈالر کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ نہ ہوں اور فلاں کے ساتھ ہو جائے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جو پاکستان ہے یہ ہمارا ویسے بدقسمتی ہے کہ شروع ہی سے ہم نے چیزیں خود بنانے کی بجائے اس کو باہر سے لینے میں ہی جو اپنی پریورٹی تھی یا اس کو ترجیح دی ہے۔ ہم نے انڈسٹری کو شروع ہی سے جو ہے بجائے اس کے کہ انکریج کرتے، ایسے ایسے ٹیکسز کی بھرمار اور ایسی پالیسیز رہیں ہر حکومت کی، میں کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کروں گا، تو اس سے جو آپ کی تھوڑی بہت بھی انڈسٹریز رہ گئی تھی وہ بھی پاکستان سے باہر شفٹ ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ جب یہ چیزیں، جو ظاہری بات ہے ایک 24 کروڑ کا ملک ہے تو اس میں ہر طرح کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے آپ کو باہر سے منگوانی پڑتی ہیں۔ جو باہر آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈ جتنی بھی ہوتی ہے وہ ڈالرز کی ہی اس میں کرنسی میں آپ جو ہے وہ لیتے ہیں، اس سے آپ نے پے تو ڈالر میں کرنا پے ہے ڈالر میں کرنا ہے آپ نے۔ اب جو اس کے ڈالر کو آپ نے پھر کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو توازن ہے اس کے لیے دو صورتیں جو پاکستان میں جو ڈالر پاکستان آنے کی ہے وہ دو ہیں۔ ایک ہے آپ کی ایکسپورٹ کہ آپ برآمدات جو ہے وہ برآمد کیا چیزیں کر رہے ہیں بنا کے، اور دوسری ہے آپ کی جو ریمیٹنس ہے، جو ترسیلات زر ہیں کہ لوگ جو بھیج رہے ہیں۔ یہ آپ کے دو مین سورس آف انکم ہیں ڈالر کے۔ اب اگر آپ پھر اس میں وہ بیلنس آف ٹریڈ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو برآمدات ہیں یا جو آپ کے پاس پیسے اس کے عوض آ رہے ہیں وہ کم ہیں، جو چیزیں آپ باہر سے منگوا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں، تو یہ جو بیلنس آف ٹریڈ جب بگڑتا ہے تو اس سے پھر آپ کا ظاہری بات ہے یہ امپورٹ بل جو ہے
اس کا جو فرق پڑتا ہے ڈالر کے اوپر، جو روپے کے اوپر آپ کی جو قدر ہے وہ اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، دباؤ آتا ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ ایک تیزی کے ساتھ جو پاکستان کا روپیہ ہے اس کی قیمت گری ہے یہ پچھلے 2 سے 3 سال میں. اس کی مین جو وجہ ہے یہ. اچھا درانی صاحب، اب آتے ہیں ہم بجلی کے کرائسس کی طرف. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ ابھی حالیہ دنوں میں تو لوگ جو بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا اس پہ بل بلا ہی اٹھے ہیں جی. تو لیکن یہ صورتحال تو کوئی مہنگائی کے حوالے سے اور بجلی کی زیادہ قیمتوں کے حوالے سے نئی نہیں ہے، لیکن اب چونکہ بہت زیادہ لوگوں کو فرق محسوس ہوا ہے، تو یہ بنیادی طور پہ جو انرجی کرائسس ہے یہ کیا ہے؟ اکمل گمن صاحب، یہ بہت اچھا سوال ہے. جو انرجی کرائسس ہے آپ کا، یہ پچھلے کوئی اگر آپ دیکھیں 15 سے 20 سال سے چل رہا ہے. اس کا جو میجر فیکٹر آ رہا ہے وہ ہے آپ کا سرکولر ڈیٹ، جس کو گردشی قرضہ آپ کہتے ہیں. گردشی قرضہ اس لیے آتا ہے کہ آپ جو بجلی جتنی بھی کمپنیز آئی پی پیز جو ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر وہ بنا رہے ہیں، ان سے حکومت پاکستان خرید رہی ہے ایک سرٹن جو ریٹ کے اوپر. جو کانٹریکٹ ہمارے جو کانٹریکٹ ان کے وعدے ساتھ ہیں اسی کے طے ہے، مطلب اگر ان کو 34 سینٹ کا 40 سینٹ پر یونٹ خرید رہے ہیں، لیٹ سپوز، ایگزیکٹ نہیں مجھے پتا، تو اسی حساب سے اگر بجلی جو ہے نا وہ جتنی پروڈیوس کر رہے ہیں حکومت پاکستان اس کا وہ پیسہ پے کرتی جائے گی. اب وہ جو بجلی ہے وہ ساری آتی ہے نیشنل گریڈ میں. نیشنل گریڈ سے جو ہے وہ پھر ڈسٹریبیوشن کمپنیز بنی ہوئی ہیں، جیسے آئسکو ہے، فیسکو ہے، یا جتنی بھی یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، یہ جنرل مشرف کے زمانے میں بنی جی. تو یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے پاس جاتی ہے، وہ اپنے اپنے ایریاز میں ان کو جو بجلی آپ تک مجھ تک جو سب تک پہنچ رہی ہے ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ذریعے پہنچ رہی ہے. اب اس میں جو حکومت ہے وہ تو پیسہ پورا پے کر رہی ہے. آگے جو پھر ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس میں مختلف فیکٹرز آ رہے ہیں. ایک تو جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہے چوری کا، بجلی کی چوری کا. دوسرا اس میں ایک فیکٹر ہے لائن لاسز کا، کہ جو آپ کی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے بجلی کا، جس میں آپ دیکھیں کہ جو کھمبے ہیں عام، اگر اس میں وہ بتاؤں تو ان کا یہ جو ہمارا ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک ہے وہ اتنا زیادہ بوسیدہ ہو چکا ہے، یہ پرانا، یعنی بجلی کی ترسیل کا، بجلی یعنی کی جو یہ ترسیل فرق ہے، کریں یہاں جنریشن ہو رہی ہے اور ہاں ہم جی، نے یہاں ترسیل کرنی ہاں ہے. جی، وہاں اور تک یہ جو پہنچتے پہنچتے یہ جو جو ہے ٹرانسمیشن ہے، جی اس بالکل ٹرانسمیشن کے دوران جو یہاں سے فرض کریں اگر 10 پوائنٹس یہاں جنریٹ ہو رہے ہیں تو تو وہاں یہاں پہنچتے پہنچتے 5 جا رہے ہیں یا 6، 7 جا رہے ہاں ہیں. جی اتنا جا رہے ہیں. تو یہ درمیان میں جو ہے وہ لاسز ہو رہے ہیں. تو حکومت جو ہے وہ پوری قیمت دے رہی ہے، آگے اس کو جو وصول ہو رہا ہے وہ جیسے آپ نے ایک مثال دی کہ 10 سے 7 پہ پہنچ گئے یا 6 پہ پہنچ گئے. یہ جو ڈفرینس ہے 3 پوائنٹس کا، یا 3 آپ اس کو ڈالر کہہ لیں، سینٹ کہہ لیں، جو بھی، یہ اس کو آپ کہتے ہیں گردشی قرضہ. اس میں 2 فیکٹر وہی، ایک تو لائن لاسز کا اور دوسرا جو ہے چوری کا. تو یہ جتنے بھی لائن لاسز اور چوری ہے یہ ایڈ اپ ہوتا جا رہا ہے آپ کے گردشی قرضہ میں. اس کو پورا کرنے کے لیے حکومت پھر کیا کرتی ہے، جو آپ کے ٹیرف ہیں بجلی کے وہ بڑھانے پڑتے ہیں اس کو، کیونکہ آپ نے انٹرنیشنل جو بجلی کا ریٹ بڑھانا پڑتا ہے، بجلی کا ریٹ بڑھانا پڑتا ہے. اس میں پھر مختلف ٹیکسز کی مد میں، اور یہ ساری مطلب جو چوری ہے وہ جو لوگ چوری کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ادا کرنا پڑتا. جو لوگ آپ اور میں بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں اس چوری کا اور ان کی نااہلی کا، اور یہ جو بوسیدہ ایک نیٹ ورک جو ان کا بنایا ہوا ہے بجلی کے ڈسٹریبیوشن سسٹم، ان تمام کی نااہلی کا بھی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں جو لوگ بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں. تو یہ وہ وجہ ہے کہ جو آپ کے بجلی کے بل اب یعنی یہ بنیادی طور پر شرافت کا جرمانہ ہے. جی بالکل. یہ یعنی جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ جو کام کرتا ہے اسی کو کام کا مزید بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے. بالکل. جس طرح آپ اگر دیکھیں ٹیکس کا بھی دیکھ لیں تو وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ پاکستان میں ہارڈلی میں دیکھ رہا تھا آنے سے پہلے کہ ٹوٹل جو پاکستان کی آبادی ہے 24 کروڑ ہے جو ابھی حالیہ مردم شماری ہے، لیکن جو پاکستان میں میرے لیے بڑی ایک حیرانگی کی بات ہے کہ ٹوٹل جو رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہیں، جو ایکٹیو ٹیکس پیئر، جو ایف بی آر کی ویب سائٹ سے اگر آپ دیکھیں وہ ڈیلی ہر ہفتے کی بیس کے اوپر اپڈیٹ کرتے ہیں، جس میں ایکٹیو ٹیکس پیئر کی ATL لسٹ ہوتی ہے. اس کے مطابق کوئی 30 لاکھ یا 32 لاکھ کے قریب صرف پاکستان کی 24 کروڑ آبادی میں سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں. تو جو باقیوں کی ٹیکس چوری ہے وہ بھی وہی جو 32 لاکھ ہیں وہی دے رہے ہیں.
تو اسی طرح بجلی کا بھی وہی حال ہے کہ جو بل ریگولرلی ادا کر رہے ہیں وہ چوری کے بھی جو ہے انہیں کو ہی ادا کرنا پڑ رہا ہے. بالکل صحیح. تو ابھی جو حالیہ بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا اور بجلی کے جو بلز ہیں ان کے اوپر لوگوں نے بہت احتجاج بھی کیا ہے، تو اس کو آپ ذرا ایکسپلین کیجیے گا. یہ جب بل آئے تو ایک دفعہ میرا بھی جب بل آیا تو بڑا حیران ہو گیا میں. اس میں میرا جو بل آیا نا اس میں ایک 1/3 جو ریشو تھی وہ مختلف ٹیکسز کی مد میں تھی. اس میں ایف سی سرچارج ہے، اس میں فیول سرچارج ہے، اس میں انکم ٹیکس کا جو آپ کے وہ ٹیکس انہوں نے لگایا علیحدہ سے. تو یہ مختلف مد میں انہوں نے 5 سے 6 جو ہے مختلف سرچارجز اور ٹیکسز وصول کر رہے ہیں ہر اس سے بجلی کے اس سے. تو اس دفعہ جو لوگوں کو زیادہ وہ ہوا تکلیف ہوئی، جو بل زیادہ آئے، ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیکسز، کیونکہ آپ نے ریسنٹلی ابھی جو معاہدہ کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، تو اس کے بعد یہ جو نئے سرچارجز اور یہ کیے گئے ہیں، تو اس وجہ سے اب لوگوں نے پھر جب اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا تو حکومت نے، یہ جو نگران حکومت ہے، انہوں نے اپنا ایک اجلاس بلایا. پچھلے 3 دن سے اسپیشل ایک میٹنگ چل رہی تھی جس میں یہ پہلے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا ہم عوام کو کوئی اس پہ ریلیف دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اب کل ہی ان کی طرف سے باقاعدہ تو کوئی اعلامیہ نہیں آیا، لیکن جو میڈیا پہ خبریں چلی کہ ہم آئی ایم ایف کو اپروچ کریں گے کہ آئی ایم ایف ہمیں ریلیف دے. جو ان کے ساتھ آپ نے انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے آئی ایم ایف کو کہ ہم نے پر یونٹ یہ جو ٹیرف ہے یا یہ ریٹ ہے ہم بجلی کا وہ کریں گے. اگر آئی ایم ایف اس کی منظوری دے گی تو اس کے بعد جو بجلی کی لوگوں کو شاید ریلیف مل سکے، لیکن میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف اس کے اوپر وہ کرے گی. اس پہ دوسری ایک جو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ ہم گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک جتنے بھی واپڈا کے آفیسرز ہیں ان کے جو فری یونٹس ہیں وہ ہم ختم کر دیں گے. اب اس میں یہ تھوڑا سا اسٹڈی کر رہا تھا کہ کیا حکومت کوئی بھی ہو، چاہے نگران ہو یا الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، یہ کسی بھی جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کی مراعات کو کم کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. اس پہ آئین کا آرٹیکل 275 ہے جو کہ سروس آف پاکستان سے ریلیٹڈ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کا ملازم ہے اس کی جو جب آپ کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے تو اس میں جاب کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں، اس میں آپ کی تمام سیلری اور مراعات بھی ہوتی ہیں. وہ ایک قسم کا کانٹریکٹ ہے آپ کا حکومت کے ساتھ. تو آپ کوئی بھی حکومت ہو وہ ایسے اعلان کر کے کوئی بھی آپ جو ہے وہ مراعات ختم نہیں کر سکتے کسی بھی جو گورنمنٹ کے جو سروس آف پاکستان سے منسلک ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو اعلان کیا گیا ہے یہ کوئی قابل عمل ہے، اور شاید مس گائیڈ کیا گیا ہے یا جو بھی ہے، یا یہ تو شاید ان کو آنے والے اس میں ریئلائز ہوگا. لیکن ایک تو حکومت جو سرکاری آفیشلز ہیں ان کا، اور دوسرا آئی ایم ایف سے، یہ دونوں سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ریلیف ملے گا آپ کو. یہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جو بجلی کی کنزمپشن ہے وہ اس کو کم سے کم کر دیں. مطلب آپ کے اگر گھر میں 2 پنکھے ہیں تو کوشش کریں کہ 2 سے 1 میں آ جائیں، اور اگر ایک ہے تو ایک بھی نہ چلائیں. تو میرا خیال ہے یہ آگے آنے والے دنوں میں بچت اسی صورت میں ہی ہوگی. ادروائز جو ہے جو آپ کے اوور آل آپ کے ریسورسز ہیں پاکستان کے، جو اپنے معاشی حالات ہیں، اور پھر جو آپ کی کمٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، ان کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ریلیف دیا جائے گا آئی ایم ایف کی طرف سے جو بجلی کے. بلکہ آج میں آنے سے پہلے بھی دیکھ رہا تھا کہ میڈیا کے اوپر یہی چلایا جا رہا تھا کہ 400 یونٹس کے اوپر شاید ان لوگوں کو ریلیف ملے، لیکن وہ بھی الاؤ نہیں کیا آئی ایم ایف نے. اچھا، وہ یہ ہے دورانی صاحب کہ اس میں ایک بڑی بنیادی جو چیز ہے، ایک تو آئی پی پی اس کی وجہ سے بجلی کا ریٹ بہت اوپر چلے گئے. جی چلے وہ بھی کسی طرح حکومتوں نے مینیج کر لیا ود دا پیسج آف ٹائم. جی میں آج کل اتفاق سے جو شکیل دورانی ایک چیئرمین واپڈا رہے ہیں، تو میں ان کی کتاب کا اردو ورژن چھپنے جا رہا ہے تو میں وہ پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بڑا کھل کے کہا کہ جو سستی ترین بجلی ہے اور جو ڈیم بن سکتے تھے وہ بھی ہم نے پولیٹیسائزوں نے کر دیا، اور پھر یہ کہ ٹھیکہ ان ڈیمز کا ایسے لوگوں کو دینے کی کوشش کی کہ آپ سمجھ لیں کہ اس سے ہزاروں سکول، ہزاروں کالجز اور ہزاروں ڈیولپمنٹ کے کام ہو سکتے ہیں، وہ اربوں ڈالر کے ٹھیکے. تو جب ہم یعنی کسی بھی اپنے کام میں ایماندار نہیں ہوں گے
تو اور ہماری بدنیتی ہوگی تو یہ ہم کس طرح نکلیں گے اس سارے کرائسس سے؟ یہ واقعی جو شکیل درانی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا چیز، یہ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، جو سب سے سستا جو پاور جنریشن کا ایک وہ ہے منبع ہے، وہ ہائیڈل پاور ہے. جو پانی سے بجلی بنتی ہے وہ شاید جو آئی پی پی سے بن رہی ہے اس سے کوئی 10% ہو جو باقی کی جو کاسٹ لگ رہی ہے. لیکن پاکستان میں جو ایک میرا خیال ہے بدقسمتی ہے کہ پولیٹیکل جو ڈفرینسز ہیں انہوں نے جو نیشنل آپ کے انٹرسٹ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ہمیشہ سے متاثر کیا ہے. اور اسی میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بھی ایک کنٹروورسی ابھی تک ہے. کوئی بھی چاہے وہ ڈکٹیٹرس آئے ہیں چاہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹس آئی ہیں، کسی نے کنسنسس ڈیولپ کرنے کی یا بلڈ کرنے کی تردد ہی نہیں کیا اس حوالے سے. میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں آلٹرنیٹ جو انرجی کے وہ ریسورسز ہیں. چلیں وہ تو ایک دیکھیں فخر بھائی کہ اگر وہ فرض کریں ایک کنٹروورشل ہو گیا، لوگ اس پہ اتفاق نہیں کریں تو اسے چھوڑ دیں. جی اب جیسے دیکھیں منڈا ڈیم تھا یا جیسے یہ دیامیر بادشاہ ڈیم ہے، اور یہ بھی میں درانی صاحب کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ یہ غالباً 7 یا 10 سال لیٹ شروع ہوا. جی بالکل. تو یعنی یہ کیا کیا جائے تو ہم اس سارے کرائسس سے نکل سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں آلٹرنیٹ جو انرجی کے ریسورسز ہیں اس کی طرف فوکس کرنا ہوگا. اس میں آلٹرنیٹ میں جو پہلے نمبر پہ ہے وہ سولر کا ہے. پاکستان جو آپ کی جو سولر کے حوالے سے ایک بہت زیادہ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ انرجی کا ایک بڑا وہ دیا ہے، اس کو وہ یوز کر سکتے ہیں. دوسرا ہے آپ کا جو ونڈ کے ذریعے جو ہے وہ شاید کچھ پروجیکٹ شروع کیے بھی ہے انہوں نے سندھ کے جو کوسٹل ایریاز ہیں اس کی طرف، ان کے اوپر بھی آپ کو فوکس کرنا ہوگا. کیونکہ آپ جتنے بھی جو ڈیولپ ممالک ہیں ترقی یافتہ ان میں یہ چیزیں آپ زیادہ وہ اس کی طرف جا رہے ہیں جو آلٹرنیٹس وہ ہیں. لیکن پھر اس میں ایک جو ہم جیسا جو پاکستان جیسا ملک ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں ہر چیز امپورٹ کرنی پڑتی ہے. آپ سولر کی طرف جو ہے وہ جائیں گے جو کہ ایک اچھی بات ہے آلٹرنیٹ جو انرجی کا ہے، لیکن پھر اس سے آپ کا امپورٹ بل بڑھے گا. امپورٹ بل بڑھے گا تو آپ کے روپے کے اوپر جو ہے وہ پریشر آئے گا تو پھر شاید وہ مہنگائی بڑھے گی. اچھا امپورٹ بل کو بھی ذرا تھوڑا آسان کر دیں. جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں. جی بالکل. کیونکہ اور جو بیٹریز بھی خاص طور پہ یہ سولر صرف یہ نہیں کہ آپ نے پلیٹ لگا دی اور بجلی ڈائریکٹ پیدا ہونا شروع ہو گئی، یعنی آپ وہ کوئی بیٹریز لگائیں گے جی بالکل جو ان کو کنورٹ کریں گے یا پروسیس کریں گے، اور وہ بیٹری بھی باہر سے امپورٹ ہوتی ہے. جی ڈرائی بیٹریز. جی بالکل. اور یہ سولر کی پلیٹیں بھی باہر سے، تو وہی جو آپ کی جتنی بھی چیزیں پاکستان لے تو رہے جب ہم باہر سے منگوائیں گے تو وہ ظاہر ہے ہمارے ڈالر میں پیسے پے کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. ڈالر کا جو آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے. ڈالر جو آپ کے فورن ریزروز ہیں جب کم ہوں گے تو وہ آپ کا روپے کی ویلیو جو ہے وہ اس میں شاید ایک اور بھی ہم جو بچت کی طرف اگر ہم جائیں انرجی کی بچت کی طرف، تو جو ایک زمانے میں جو خاص طور پہ کلونیل پیریڈ میں بلڈنگز بنتی تھی ان کی چھتیں بلند ہوتی تھیں، جی ہوادار ہوتی تھی، لائٹ کا بندوبست ہوتا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ روشن دان کا کانسیپٹ شاید وہ اس کی ایک سیکیورٹی بھی وجہ ہے کہ یعنی یہ چیزیں آپس میں بہت انٹر کنیکٹڈ ہیں. ایک یہ بھی بڑا اچھا ایک وہ سورس ہے. اور دوسرا انرجی کنزرویشن کا ہر ملک میں جو ہے وہ ایک جو کانسیپٹ ہے کہ مارکیٹس جو ہیں آپ نے دیکھا رات کے 10 11 12 بجے تک کھلی ہوتی ہیں، وہ اس سے اگر ٹائملی بند ہو جائیں تو اس سے بھی اچھی خاصی آپ جو ہے ایک وہ بجلی کی بچت کر سکتے ہیں. یہی اگر آپ جلدی صبح جو مارکیٹس ہیں وہ کھول لیں تو اس سے یہ ہر حکومت نے میرا خیال ہے کہ شاید یہ کیا ہے، اس حوالے سے کوئی احکامات جاری کرتے ہیں، لیکن حکومت کی کوئی جو اس حوالے سے کوئی ریٹ، کیونکہ تاجروں کے ہاتھ جو ہے ہمیشہ سے بلیک میل ہوتے ہیں اب جیسے ہی یہ کوئی اس طرح کی شٹر ڈاؤن ہڑتال. اور ایک جو ہمارا یعنی جس چیز پہ بہت زور ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ موسم جلدی بدل جائے تو شاید وہ بجلی کی اس طرح بھی بچت شروع ہو جائے. شاید میرا خیال ہے ہم 70 سالوں سے دعاؤں سے ہی چل رہے ہیں، لیکن اب وقت اور دنیا بہت بدل گئی ہے. اب دعاؤں سے زیادہ ہمیں دوا کی ضرورت ہے، اور دعا ہوگی تو پھر دعا اثر کرے. جی بالکل بالکل سے. جی درانی صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں پھر آپ کو زحمت دیں گے ضرور. اس کے ساتھ ہی اکمل شہزاد گمن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.